اسی طرح سے جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں سے یہ ویڈیوز آتی رہیں اور یہ پتہ چلا کہ جناب وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا وہ خدشہ درست ثابت ہوا. لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ابھی سے خدشہ، وہ درست ثابت ہوا کہ ان لوگوں کو پہلے سے بکیں دے دی گئی تھیں تاکہ یہ اس کو استعمال کریں اور اس کے نتیجے میں یہ پورے عمل پر اثر انداز ہوں. آج جو پورے دن صورتحال تھی، میں کراچی کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی تعداد میں نکل کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت شہر میں ایک بہت اچھی پوزیشن کے ساتھ موجود ہے. ہم نے اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دی کہ جو کچھ بھی انہوں نے ہنگامہ کیا ہے اور نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، قوم کے سامنے جانا چاہیے. بدقسمتی سے میڈیا میں جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں. ٹرن آؤٹ بہت بہتر تھا، جماعت اسلامی بہت آگے، سرویز بھی بتا رہے تھے اور آج سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، جماعت کے کیمپوں کو دیکھا ہے، ووٹر سے رائے لی ہے، پوچھا ہے. اور مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ اگر سیکنڈ نمبر پر کوئی پارٹی موجود تھی تو وہ پی ٹی آئی اور آزاد امیدواروں کے طور پر موجود تھے اور ان کی طرف بھی رجوع تھا اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑے جو ہے وہ لوگوں کو وہ کر رہے تھے، ایڈریس کر رہے تھے. لیکن جماعت اسلامی چونکہ کراچی شہر میں اسپیشلی ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پر موجود ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے رسپونڈ کیا. ہمیں لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، الحمدللہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور پوری آمادگی کے ساتھ ڈالے ہیں. لیکن اب ہوا یہ کہ پھر 5 بجے کے قریب وہی کاروائی ڈالنا شروع کی جو ماضی میں ہوتی تھی، وہی اسلحے کا آزادانہ استعمال. شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں قبضہ کر لیا، گولیاں چلائیں، پولیس موجود، رینجرز موجود، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولنگ ایجنٹ کو اسلحے کے زور پر باہر کر دیا، قبضہ کر لیا. 2 نمبر شاہ فیصل پہ قبضہ، اسی طرح ملی سعود آباد کی طرف قبضہ، فیڈرل بیریا میں دستگیر پہ قبضہ. اسی طرح جو ہے آپ بلدیہ ٹاؤن کا آپ دیکھ چکے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں انہوں نے اس طرح سے قبضہ کر لیا، نیو کراچی میں انہوں نے اس طرح قبضہ کر لیا، اور بھی مختلف جگہوں سے. فاطمہ جناح یہ بالکل سامنے کا علاقہ، پورے اسٹیشن پہ قبضہ کر کے 6 بکیں لائیں اور ڈال دی خواتین کے بوتھ میں. اور اس طرح نتائج پہ اثر انداز ہونے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. کوئی الیکشن کمیشن ایگزسٹ نہیں کرتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جن کا کام لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، آپ شکایت کریں تو کس سے کریں؟ جب اسلحے کے زور پر آپ سر پر کنپٹی کے اوپر آپ بندوق رکھ کر پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیں گے تو کیا کریں؟ اپنے جوانوں کو قتل ہونے دیں. اس کے باوجود الحمدللہ جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ سے ریزسٹ کیا ہے اور اس وقت بھی وہ کاؤنٹنگ کے عمل میں موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو نتیجہ ہم جنون طریقے سے جو ان کو دھاندلی سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ہی جیتیں گے. لیکن یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تاثر دے رہے ہیں. چند نتیجے انہوں نے اپنی مرضی کے جہاں قبضہ کر لیے وہ ظاہر کر کے چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ جیت رہے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے، ہر صحافی جانتا ہے، دل کی آواز ہے آپ لوگوں کی. آپ بھی گھومے پھرے ایم کیو ایم کے کیمپوں پہ، جو آج سناٹا تھا وہ صرف حکومتی اور ریاستی طاقت سے مسلط ہو سکتے ہیں. عوام نے ان کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے، بالکل ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے. یہ مسترد شدہ عناصر کو زبردستی اگر کوئی مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو ملک و قوم کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا. پھر شہر کو اسی طرح اسلحے کے حوالے کرنے کی کوشش. میں اب بھی وارن کرتا ہوں کہ اس سے لوگ باز آ جائیں. الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے، جو جینون نتیجہ ہے اس کو قبول کیا جائے. ہم جیت رہے ہیں، ہمیں جیتنے دیا جائے. جو جینون طریقے سے جیت رہا ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض جگہوں پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہی حرکت کی ہے. یعنی یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ جو غیر معروف لوگوں میں غیر مقبول پارٹیاں ہو جائیں، جو 30 35 50 سال سے پورے شہر کا بیڑا غرق کرنے والی پارٹیاں ہوں، ان پارٹیوں کے لیے تو سب موقع فراہم کر رہے ہوں. اور جو عوام کی خدمت والی پارٹیاں جس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، جب آپ لوگوں کو اس طرح کا غلط میسج دیں گے تو کیا میسج جائے گا پوری دنیا میں؟ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں چیزیں رکتی نہیں ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیت رہے ہیں، ہمیں جیتنے دیا جائے اور زبردستی کے نتائج مسلط نہ کیے جائیں. ہمارے پاس یہ پلندہ موجود ہے، تصویریں بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں. بعض ویڈیوز میں نے ٹویٹ بھی کی ہیں
میں نے اپنی ویڈیو میں بھی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور میں میڈیا سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ حقائق کو قوم کے سامنے لائیں. ٹی وی چینل سے بھی کہتا ہوں، تجزیہ نگاروں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی بغیر کسی خوف کے نتائج کو سامنے لے کر آئیں تاکہ بالکل صحیح بات لوگوں تک پہنچے. یہ نہ ہو کہ جناب مینڈیٹ پہ قبضہ کر لیا جائے اور آپ سب اچھا کی رپورٹ دیں. الحمدللہ ہمارے پولنگ ایجنٹ اس وقت کاؤنٹنگ کرانے میں بڑے پیمانے پہ موجود ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دھاندلی کو روکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری خواتین موجود ہیں، ڈٹی ہوئی ہیں. اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی ہمیں، لیکن اس طرح کی کسی بھی سازش کو ایکسپوز کرنا ہماری جمہوری آئینی قانونی ذمہ داری ہے. ایک بحیثیت پارٹی کے، ایک سیاسی ورکر کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کے سامنے حقائق لائیں. اس لیے میں ابھی تک اپنی اسی بات کو رکھتا ہوں کہ جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور الیکشن کمیشن ہے، وہ الیکشن کمیشن ہوش کے ناخن لے اور اس مداخلت سے باز آئے جو وہ بعض پارٹیوں کی سہولت کاری کے لیے کر رہا ہے. کراچی کا بلدیاتی الیکشن جس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں یہ سوال موجود تھا کہ یہ سب کیا کیا جائے گا، آج صبح یہ سروس بند کر کے الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا رول ادا کیا. سے یہ کہہ دیا جائے کہ جناب سروس میں نے معطل نہیں کی. چیف الیکشن کمشنر صاحب، آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو پابند کر سکتے ہیں. وزارت آپ کے ماتحت ادارہ ہوتا ہے الیکشن میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بند کر دی. اس کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ نے کہا تھا. تو آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کیا جائے. 48 ارب روپے اس انتخاب ٹیکسوں کے پیسوں سے لگے ہیں. 48 ارب روپے آپ کو پسند کے نتیجے چاہیے تو یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تو جمہوریت کو جمہوریت رہنے دیں، اس کو ایمرجنسی نہیں بنائیں. اس لیے کو جمہوریت رہنے دیں، اس کو ایمرجنسی اور مارشل لا تو نہیں بنائیں انڈکلیئرڈ. اس لیے یہ الیکشن کمیشن ریسپانسبل ہے جو کچھ بھی آج صبح سے سروسز معطل ہیں اور اس وقت تک معطل کر رکھی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جب تک ان کا کوئی مخصوص نتیجہ نہیں بن جائے گا پورے ملک کا، جب تک معطل رکھیں گے. ہم نے صبح ہی سب سے پہلے یہ خط لکھا. ہمارا پہلا خط تھا پورے پاکستان میں، ہم نے کل لکھ دیا تھا. 10 جو بکنگ جو 10 بکس سامنے آ گئی تھی کہ جو ٹھیلے کھلے ہوئے ملے تھے. کتنی جگہوں پہ یہ کام ہوا ہے. جہاں پکڑ میں آ گیا جو نہیں آیا وہاں انہوں نے کیا حرکت کی ہوگی. یہ کس طرح ممکن ہے کسی نظام میں کہ آپ بکیں حوالے کر دیں پارٹیوں کے اپنی پسند کی اور پھر وہ آ کر قبضہ کر لیں، خواتین کے بوتھ میں گھس جائیں؟ کیا کریں گی بیچاری نہایت کی خواتین، جبکہ باہر پولیس موجود ہو، رینجرز موجود ہو. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب 3rd ٹیئر بھی موجود ہوتا ہے فوج کا، لیکن اگر فائرنگ تک ہو جائے اور کوئی نہ آئے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اس لیے اب بھی جو نتیجہ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، الحمدللہ ہم جیت رہے ہیں. ہماری جیت کے راستے میں الیکشن کمیشن اور یہ سب لوگ آ کر مداخلت نہ کریں، اپنے من پسند نتائج کو سامنے نہ لایا جائے. بہت شکریہ.